السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرعید آنے والی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بڑا مقدس اور اہم موقع ہوتا ہے۔ اس میں قربانی کی جاتی ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس پر اعتراض کرتا ہے اور مسلمانوں کو ظالم اور گوشت خور ثابت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت پیسہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کا بھلا ہو سکتا ہے۔ قربانی کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات وہی شخص کر سکتا ہے جو اکنامکس یعنی علم معاشیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ قربانی کے نتیجے میں زراعت اور کیٹل انڈسٹری میں ترقی ہوتی ہے۔ ان کاموں کا تعلق زیادہ تر کسان اور غریب لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ پھر جب قربانی ہوتی ہے تو اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو بھی گوشت نصیب ہو جاتا ہے جو سال بھر اس سے محروم رہتے ہیں۔ قربانی کے بعد جانور کی کھال فیکٹری میں جاتی ہے، وہاں اس سے لیدر پروڈکٹس بنتے ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ اور قربانی کے جانور، ان کی کھال، ان سے بنائے گئے پروڈکٹس جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے ہیں تو اس ایکسپورٹ کے کام سے وابستہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اعتراض قربانی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جانوروں کی نسل ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اعتراض کرنے والے غور کریں تو ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دنیا میں جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ہر سال بلکہ پورے سال جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر بھی ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور وہ جانور جن کی قربانی نہیں کی جاتی ہے ان میں بہت تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ان کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ مسلمان صرف اپنی زبان کی لذت کی خاطر معصوم جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بے رحمی کی بات ہے۔ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، کیونکہ گوشت صرف لذت کے لیے نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کے بہت سے فائدے اور وجوہات ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ گوشت خور تھا، کیونکہ اس دور میں کھیتی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان جب تہذیب یافتہ ہو گیا تو پھر اس نے زراعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ سبزی خور بن گئے، کچھ گوشت خور رہے، اور کچھ دونوں طرح کی غذا استعمال کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کے دانت عطا کیے ہیں، کچھ چپٹے ہیں کچھ نکیلے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ انسان گوشت خور نہ بنے تو انسان کے پاس صرف چپٹے دانت ہوتے، جیسا کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ یہ صرف گھاس کھاتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس چپٹے دانت ہیں۔ اور وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں ان کے پاس نکیلے دانت ہیں۔ اور ہمارے جسم کے صحت مند رہنے کے لیے گوشت کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم کے صحت مند رہنے کے لیے 20 قسم کے امینو ایسڈز کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں سے 5 جسم خود بنا لیتا ہے اور 6 کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے۔ باقی 9 امینو ایسڈز جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں سب کے سب گوشت میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھانے پر بے رحم سمجھے جانے کا تعلق ہے تو اس دنیا میں بہت سارے گوشت خور پیڑ پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے جانور ایک دوسرے کو مار کر کھاتے ہیں، ان کو آج تک کسی نے بے رحم نہیں کہا، اور نہ آج تک کسی نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو سبزی کھانے والا کیوں نہیں بنایا۔ اور جہاں تک سبزی کی بات ہے تو آج سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز میں سینس ہوتا ہے، یعنی ہر چیز محسوس کر سکتی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں سبزی بھی نہیں کاٹنی چاہیے، لکڑی بھی نہیں کاٹنی چاہیے، اور مکھی، مچھر اور جراثیم کو مارنے کے لیے جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو بہت سارے الائیو پارٹیکلز ہمارے منہ میں جاتے ہیں، تو ہمیں سانس بھی لینا بند کر دینا چاہیے۔ اور اگر گوشت کھانا اتنا ہی بڑا ظلم ہے تو وہ علاقے جو ریگستان میں ہوتے ہیں یا سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں بڑی تعداد نان ویج پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اگر نان ویج پر بین لگا دیا جائے تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے یہ بات جان لینی چاہیے کہ گوشت کھانا ظلم نہیں ہے، اور صرف مذہب اسلام نے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب نے گوشت خوری کی اجازت دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔